اولاد کے حقوق، اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور صفحہ نمبر 284۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ مسلمانوں، خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو مسلمان جو لڑکیوں پر اعتراض کرتے ہیں پیدا ہونے پر، جو بکواس کرتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں، بیٹیوں کو منوس کہتے ہیں، بیٹیوں کو سے ہاتھ چلاتے ہیں، بیٹیوں پر محبت نہیں دیتے، بیٹیوں کو پہلی بیٹی پیدا ہونے پر منہ سکیڑتے ہیں، اس لیے کہ 50 لاکھ ذہن میں آ رہے ہیں گناہوں کی شادی کرنے کے بارے میں، اور جو منہ سکیڑے اس نے یہودیوں اور نصارہ کی نقل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اس طرح منہ سکیڑ تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آگے سننا، جن بیٹیوں کو ہم نے اللہ کے عذاب کے آگے ڈال دیا، جن بیٹیوں پر ہم اتنے ظالم ہیں اور بیٹی پیدا ہونے پر منہ بناتے ہیں، کیوں؟ 50 لاکھ کا خرچہ یاد آتا ہے شادی کا، ہمارے نالائکیوں کی وجہ سے جہیز وغیرہ اور گناہ اور لعنت جہیز کی، اور مہندی مایوں، صحرا بندی، 8 دعوتیں، بینکیوٹ ہال۔ جو بیٹی کی پیدائش پر منہ سکیڑے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ کی نقل کی، ایک۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تھے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے، اور واپس آ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سے ملتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اتنا جدائی کا فاصلہ کم رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر، پردہ فرمانے پر۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جملے کو وہ اشعار سناؤں جو برداشت نہیں کر سکیں گے ہم، اور اس صدمے میں چند ماہ تک زندہ رہیں، بس خاتون جنت ہیں۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکرے گائے کی نہیں اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تھی، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی بچی تھی، اور وہ کھینچ رہی ہیں، کھینچ نہیں سکتی، رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو کتنی آئی ہوگی صرف یہ سوچ رہے اوجڑی کی، اور یہ ابو جہل اور مردود اور یہ سب ہنس رہے ہیں، کہہ کے مار رہے ہیں۔ یہی یہود و نصارہ کی ہم نقلیں کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی کا لباس اللہ معاف فرمائے ہم ہی تو خریدتے ہیں یا مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ وہ ابھی بات حضرت ایک یہودی عالم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے، حضرت جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ 70,000 حجابات کے بیچ میں نے اللہ سے یہ پوچھا سوال، اللہ تعالیٰ نے جواب بھجوایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ مارکیٹ اور بازار ہے، اور سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہیں۔ اب بس سے آگے میں کیا بیان کر چکا ہوں، کئی ڈپارٹمنٹل اسٹور اور پتہ نہیں کیا بڑے مال، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں چوری، ملاوٹ، دھوکہ، گالیاں، نامحرم، ٹکرانا، جھوٹ، غیبت، نماز نہ پڑھنا، کتنے نقصانات ہیں۔ سب مل کر جاتے ہیں مال میں، 8 ریسٹورینٹ ہیں، چھت پر سنیما ہاؤس ہے، اور ایئر کنڈیشن ہے، اور موسیقی ہر وقت، خریدنا وریدنا کچھ نہیں، گھومنے جا رہے ہیں جو جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ہے، اور اس کی ترکیب بھی ہے، وہ بھی بتا چکے ہیں، ویب سائٹ پہ مل جائے گی یا جمعے کے بعد لے لیں۔ جن بیٹیوں پر اتنے ہم ظلم کرتے ہیں نا، اب سنیے آپ، ٹشو دینا، اللہ اکبر، غور سے سننا بھائیوں، تشریح کا موقع نہیں۔ جو مسلمان اپنی لڑکی کی عمدہ تربیت کریں، اس کو عمدہ تعلیم دے۔ عمدہ تعلیم کون سی ہے بھائی؟ آپ بتاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ عمدہ تعلیم کون سی ہے؟ قرآن پاک دینی تعلیم، اور اس کی پرورش کرنے میں اچھی طرح صرف کریں، دین سکھائے، اخلاق سکھائے، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ ماشاءاللہ، یہ 1400 برس پہلے کی بات ہے،
یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بچی کی اچھی پرورش کی دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ مسلمانوں اپنے اولاد کی تربیت اچھی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کے بعد سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، سگی بہن کے ساتھ نہ سوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 10 سال کی عمر سے بیٹے اور بیٹیوں کو اچھی باتیں تقویٰ سکھانا ہے۔ ہمارے بچوں کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتا، کھڑے ہو کر لڑکے پیشاب کرتے ہیں نہیں معلوم، چوری کا نہیں معلوم، ماں باپ سے بدتمیزی کا نہیں معلوم، اب فلمیں کا نہیں معلوم، گندی مذاق آپس میں کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ اسی فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ آج کل یہ نیٹ کیبل کی وجہ سے بالغ کی عمر کو چھوڑو، 10 سال کی عمر کو چھوڑو، اس سے کم عمر میں گندے خیالات کو اوپر آ جاتے ہیں۔ وہ تفصیل لکھی دی ہے، جس کو چاہیے ہماری ویب سائٹ سے ای میل سے لے لیں، جس کو چاہیے دن میں آ کر فوٹو اسٹیٹ لے لیں تاکہ گھر میں پڑھ کر سنائیں کہ چھوٹے بچے نہیں ہیں نیٹ کیبل والے، یہ نہ سمجھو کہ 7 سال کے ہیں کیا ہیں۔ وہ حدیث میں جو لکھا ہے 7 سال کی عمر سے نماز پڑھاؤ، کیوں بھائی؟ بہرحال آگے سنیے۔ سب سے مقدم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ضروری ہے، پھر جو لوگ رشتے میں قریب ہوں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ آگے سنیے اب آپ، یہ جو بیٹیوں پر اعتراض، غصہ، طلاق کی دھمکی، ساس سسر آنکھ نکالنے کے لیے تیار، اب اگر بیٹی ہوئی نا تو تجھے گھر بھیج دیں گے۔ حضرت روتے تھے سناتے ہیں۔ ابھی آگے حدیث سنیے گا کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بٹن لگا ہے کہ دبائے تو بیٹا دبائے تو بیٹی، اگر سب بیٹے ہوتے میرا آپ کا وجود ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے، دادا نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسب بیٹی سے چلا ہے، بیٹا نہیں تھا۔ جس بچپن میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے تھے بچے۔ آج ان بیٹیوں کو منوس کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوں، پردہ کریں یا چلو پڑھائی بھی کریں، فرض کریں، ایک مثال ہے، ان کو برے جملے کہے جاتے ہیں، ڈانٹا جاتا ہے، ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اتنی حساس ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری بیٹیاں۔ اور یتیم کا ثواب، یہ تو ابھی بیٹیوں کا بھی آ رہا ہے نا پرورش کرنے کا، یتیم کا ثواب کتنا ہے؟ یقین کرو کبھی خط یا ای میل آتا ہے نا، دل چاہتا ہے بس لیٹ جاؤ بس۔ اب آگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شیخ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، چاچا یا ماموں یا خالہ کسی کے گھر میں ہوں، مجھے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، میرا علاج نہیں کراتے، مجھے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، میں کس سے شکایت کروں؟ میرے سامنے میری چاچا کی بیٹی کو اچھے کپڑے دیے جاتے ہیں اور مجھے چاچا کی بیٹی کے سب سے پرانے کپڑے دیے جاتے ہیں، مجھے سونے نہیں دیتے، کھانا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ پر عذاب نہ نازل فرما، ہمیں معاف فرما۔ یتیم بیٹا ہو یا بیٹی کسی کا، اس کے پرورش کا ثواب کتنا ہے؟ اس کے مال کی حفاظت سنبھالنا، اس کے مال کی حفاظت کتنی ضروری ہے جس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ بیٹیوں کے پرورش پر جب یہ ہے، اور یہ بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ جو بیوہ ہو اس کی آہ کبھی نہ لینا، اس کو ستانا نہیں۔ تمہارے خاندان میں کوئی بیوہ ہو تو، اور جس کی اولاد نہ ہو اس کا کبھی دل نہیں دکھانا، وہ پہلے ہی دکھی دل کے ہیں، ان کا طنز ان پر مت کرو۔ آج بیوہ کو تو شادی جلدی کرانی ہے، لیکن ایک ایسی عمر ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی، کسی کے گھر پر تو بیٹھے گی نا، بھائی یا بہن یا خالہ یا کسی کے گھر پر، اس کی آہ مت لو۔ اور جو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں، ذہن کم عمر زیادہ، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ اور پھر وہ حدیث پاک رکھی ہے جس کو جو اپنے لیے پسند کرو وہ سب اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو، وہ الگ ہے۔ اب یہ کلیجہ تھام لیجئے گا ذرا اس پر۔ جو بیٹی پر منہ سکیڑتے ہیں، جو بیوی کو مارتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے جڑے 3 بیٹیاں، دادا دادی، دھمکیاں اور مارنا، اس کا بھی مارنا۔ عالم ہو کر جب جڑے میں نے انہیں بتائی یہ سب باتیں، بیوی حمل سے تھی، مجھے ٹیلی فون کیا کہ شیخ جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں، 3 تھی 5 ہو گئی، میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا ماں باپ بہت اچھل کود کر رہے ہیں طلاق کے لیے، اس کے لیے؟ میں آپ کو جو حدیث پاک سنائی تھی وہ، اور جو قرآن پاک کی آیت سنائی تھی، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ بتاؤ دوستو پہلے کیا اللہ نے فرمایا؟ بیٹی فرمایا۔
ان بیٹیوں کو ہم نے مارکیٹوں میں دھکے دیے ہوئے ہیں. آگے سنو پھر بتا دوں گا آخر میں کہ آگے کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ کانپ رہی تھی ہاسپٹل میں کہ اب طلاق ملے گی. یہ مٹھائی لے کر گیا ہے اور کمرے میں کوئی تھا نہیں, بیوی کو گلے لگایا کہ مبارک کو جنت کی 2 فیکٹریاں اور آ گئیں. کیسے آ گئیں وہ حدیث پاک سناتا ہوں. اب وہ رو رہی ہے خوشی کے مارے, یہ کیا ہو گیا؟ آج اس صاحب کی 7 یا 8 بیٹیاں ہیں. اتنا خوش ہے کہ پلے پلائے داماد ملیں گے. بھائی رشتے آسمان سے آتے ہیں, رشتے آسمان. جس کی پہلی بیٹی پیدا ہو حدیث پاک ہے کہ اس کو خوشخبری سناؤ, قسمت والی ہے. ہمارے ارمان تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ والے بنے. یہ کیا ارمان ہے کہ ہاں بیٹا مانگو, کس نے منع کیا ہے؟ خوب مانگو بیٹا, کوئی منع نہیں ہے, لیکن بیٹی آ جائے تو خوش رہیں. مانگو بیٹا, کوئی منع نہیں. اب حدیث پاک سنیے, 2 حدیث پاک صرف سناؤں گا, وقت کم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے پرورش کی 2 یا 3 بیٹیوں کی یا 2 یا 3 بہنوں کی, یہاں تک کہ اس سے جدا ہو جائیں بیاہ شادی کے بعد یا فوت ہو جائیں, تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اٹھائیں دونوں, اور جس طرح یہ 2 انگلیاں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی طرف اشارہ فرمایا کہ اس طرح میرے ساتھ رہیں گے جنت میں. کسی نے عرض کیا کہ 2 بیٹیاں ہو تو, فرمایا اس کے لیے یہی خوشخبری ہے. کسی نے عرض کیا 1 بیٹی ہو تو, فرمایا جاؤ اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. تو بتاؤ بھائی جنت کی فیکٹریاں بھی نہیں ہوئی. ہماری گناہ ہے کہ اپنے بیٹیوں کو منوس کہنا, گالی دینا, دھکے دینا, مارنا, جی ہاں مارنا. بیٹی کو پلنگ سے نیچے گرایا, صرف چاچا کی خدمت نہیں کی, 10 منٹ دیر ہو گئی, اس نے شکایت کر دی کہ آپ کی بیٹی بالکنی میں کھڑی ہو کے ایک لڑکے کو اشارے کر رہی تھی. حالانکہ میں جانتا ہوں اس گھر کو. اور باپ نے ایک دینی خدمت کر کے آیا تھا, کچھ دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد, بیٹی کو ٹانگ سے اٹھا کر پلنگ سے نیچے گرایا, گھٹنے رکھ دیے پیٹ پر, اور جوان بیٹیوں کو گھوسے اور تھپڑ ہیں. بابا معاف کر دو, بابا معاف کر دو. ماں کا خط آ رہا ہے, بیٹی کا خط آ رہا ہے, لکھا ہے کہ میں اس کو اجازت دیتی ہوں کہ یہ گھر سے بھاگ جائے, اور یہ گھر سے بھاگنا چاہتی ہے, گھر میں رہنا نہیں چاہتی. پھر الحمدللہ حضرت حیات تھے, حضرت سے پوچھ کر جواب دیا, عزت ایک دفعہ چلی گئی نا, ہیرا ایسا ہے تیری عزت کا, پھر وہ عزت واپس نہیں آتی. جو بابا ظلم کر رہا ہے تم خدمت کرو, تم اب بابا کی جائز بات میں اطاعت کرو. کوئی بات نہیں, اس نے غصے میں آ کر بول دیا, کوئی بات نہیں, بابا اور اماں کی دعا اور مار ہمارے لیے دعا ہے. اب ایک دل لرزانے والی حدیث پاک ہے, اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں ہم نے بیٹیوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے. میں نہیں بتاؤں گا, تو صرف دعا کر لوں گا اس کے بعد. بچپن سے چڈیاں, پینٹ شرٹ بیوی میں نہیں مانتی ہے, ہم تو پہلے مانے کسی دن. ایک حدیث پاک سناؤں گا چند لائن کی, فیصلہ خود اپنے دل میں کریں, اور اب کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے. جہاں رکاوٹ آئے, ہم نہیں کہتے زبردستی آپ یہاں ہو, یہاں آپ کی مناسبت ہے صبح آ جائیں, ورنہ جہاں دل چاہے آپ کا, جس مفتی صاحب سے دارالعلوم کورنگی, بنوری ٹاؤن, جہاں بھی اشرف المدارس, جہاں دل چاہے حدیث پاک پہلے سن لیں, اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں ہم نے بیٹیوں کا کیا کیا ہے, اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ یہ بیٹیاں ہمارا گریبان پکڑیں گی یا نہیں پکڑیں گی. حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے یہاں فرشتے بھیجتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے, خدا فرشتے بھیجتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ کہیں بھائی. یہ بیٹیاں ہیں جناب, اور روڈوں پر کھڑی ہوئی ہیں, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہیں, لڑکوں کے ساتھ گیم کھیل رہی ہیں, موٹر سائیکل پر ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. یہ بیٹیاں ہیں. آگے سننا تو پتہ چل جائے گا کہ گردن پکڑی جائے گی نہیں پکڑی جائے گی. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بیٹی نہیں مانتی, دھمکی دیتی ہے, اس کا بھی علاج ہے. میں تو دوبارہ پڑھوں گا, مجھے تو رات بھی بڑا مزہ آ رہا تھا. خدا ان کے یہاں فرشتہ نہیں فرشتے بھیجتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں, اور فرشتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے اور ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی, جو اس بچی کی نگرانی کا جملہ غور سے سننا. کون نگرانی کرتا ہے بیٹی کی؟ کتنے لوگ کرتے ہیں لیکن کتنے؟ یہ حدیث پاک کے جملے سنیں.
جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، پرورش کیسی کرے گا؟ یہود و نصارہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر؟ بس یہ ہے، اس کی تشریح تو لمبی چوڑی ہے نا بھائی. جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت کے دن خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. اب جو حشر ہم کرتے ہیں وہ سامنے ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے، ہم گاؤں والے ہیں، گاؤں والوں کو کیا مستی چڑھی ہے کہ اپنے بیٹیوں کو ہاسٹل میں بھیج رہے ہیں. ارے دینی ہاسٹل میں منع ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان بزرگوں کے غلام ہیں جو بیٹیوں کے دینی ہاسٹل میں منع کرتے ہیں. دنیا کی ہاسٹل کہاں سے آ گئی؟ ہاں جو داخل ہے نا، کوئی رشتہ دار محرم، اس سے پوچھو ہاسٹل میں لڑکیوں کا حالت کیا ہوتی ہے. دنیا والے ہاسٹل میں، ہماری بیٹیاں ہاسٹل میں دوسرے شہر کو گولی مارو، دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں. 12 سال 14 سال کی بیٹیاں، اور نام یہود و نصارہ کے حوالے. اچھا جی، اب سنیے آخری 2.5 لائن. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ایسی عجیب و غریب حدیث پا کے دل لرز جائے، جو شخص بھی لڑکیوں کے پیدائش کے ذریعے آزمائے جائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی. دینی حساب سے پرورش کی جائے، گھر پر بٹھایا جائے، ان کی پرورش کی جائے، یہ ہمارے اور دوزخ کے بیچ میں ہماری بیٹیاں ڈھال بن جائیں گی. اللہ عقل سلیم، قلب سلیم. اور یہ پرچہ الگ ہے کہ قرآن پاک نے، احادیث مبارکہ نے عورتوں کے کیا حقوق فرمائے ہیں، ان کو VIP بنایا ہے نہیں بنایا، یہ الگ ہے. اور یہ مختصر ہے، اس کی تفصیل الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنے حقوق بنائے ہیں، ان کے لیے فرمائے ہیں کتنے حقوق، اور حدیث پاک میں کیا کیا ان کے لیے ہے. لیکن یہ کہ پوچھیں تو نا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا، پھر سنتیں ہو جائیں گی، پھر نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ارادہ تو ہم لوگ کر لیں کہ اللہ ہم نے اپنے گھر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا ہے. اے اللہ، مسجد اختر، جو بھی مسجد اختر، خانقاہ غرفت السالکین، جہاں بہو بیٹیاں بیان سن رہی ہیں، اے اللہ ہمارے گھر اس کے ذرے ذرے میں اپنا نور بھر دے اور تجلیات جذب بھر دے. اے اللہ جو بھی آوے محروم نہ جاوے. ہمارے گھر میں سے یہ چیزیں نکلیں گی نا تو در و دیوار کے ذرے ذرے میں نور آئے گا نا. جب نور آئے گا تو گھر کیسا بنے گا؟ وہ بیٹیاں کوئی تلاوت کر رہی ہے، کوئی دعائیں مانگ رہی ہیں، کوئی ابا کے لیے چائے بنا رہی ہے، کوئی ماں کا سر دبا رہی ہے، کوئی پیر دبا رہی ہے، کوئی ماں کو لطیفہ سنا رہی ہے، کوئی ابا کے پاس بیٹھی، ابا آپ کوئی حدیث پاک سنائے نا. کہاں یہ گھر، کہاں ناچ گانے اور بے حیائی، اریانی، فحاشی. بیٹی آئے تو پینٹ شرٹ پہن کر دوپٹے کو آگ لگائی ہوئی، بال کھلے ہوئے، گریبان چاک اور چست لباس، شرٹ پہنی ہوئی، یہ خاموش رہیں گی اللہ کے پاس. ہاں تربیت ہم اچھی کریں جو شریعت و سنت کے مطابق ہے. اس کے بعد تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہوئی. ہاں جی، کعبے میں پیدا کرے زندگی کو. ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا ہے. کعبے میں پیدا کرے زندگی کو، بت خانے سے لاوے صدیق کو. اہلیہ لوط نبی ہوئے کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ. کنان نو کا گھمراہ ہوئے، زادہ آزر خلیل اللہ ہوئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے گھاڑے دوست، باپ بت پرست. سوچو آپ. اور فرعون کی بیوی طاہرہ، تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی گئی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد. یہ دیکھو آپ، یہ فکر نہ کریں کہ بیٹی نہیں مان رہی یا بیوی نہیں مان رہی. اللہ سے مانگیں گے، تہجد میں روئیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ گھر کو آگ ہم نے لگائی، ہمیں مرنے سے پہلے اسے بجھانے کی توفیق عطا فرما اور سنتوں کے اور شریعت کے باغ کو لگانے کی توفیق عطا فرما. دیکھو مدد آتی ہے نہیں آتی. آج ہی جمعے کے دن مغرب سے پہلے ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں اجتماعی دعا نہیں ہے. بہو بیٹیاں گھر میں دعا مانگیں، ہم اپنے گھر میں مانگ کر گھر قریب اذان کے ساتھ آ جائیں، کسی کونے میں دعا مانگیں کہ اللہ آپ سے آپ کو میں مانگتا ہوں، ساری زندگی سب کچھ مانگا، کبھی آپ سے آپ کو نہیں مانگا، آج آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری.